کیا شوگر اور بلڈ پریشر کو شکست دی جا سکتی ہے؟ کیا اپنی دوائیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر بلڈ پریشر اور شوگر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر پانچویں انسان کو شوگر کا مسئلہ درپیش ہے، اور ہر 10ویں انسان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ درپیش ہے، اور پاکستان شوگر کے اندر 5ویں نمبر پر ہے۔ تو آج میرے ساتھ جو ہے محمد گلزار صاحب موجود ہیں۔ یہ تقریباً 6-7 مہینے پہلے میرے پاس آئے تھے پٹھوں کے درد کے لیے، کمزوری ویکنس کے لیے۔ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے۔ جب ان کی ہم نے شوگر چیک کی تو وہ 583 تھی۔ یہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور بلڈ پریشر بھی ان کا بہت زیادہ بڑا ہوا تھا، سٹیج 2 ہائپر ٹینشن تھی، اور ان کی جو شوگر ہے 583 تھی، اور ان کی جو HbA1c ہے اس کی رپورٹ یہاں موجود ہے 11.2 تھی۔ اور جب میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو شوگر اور بلڈ پریشر کا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ 3 دفعہ باہر جا کے پھر واپس آئے کہ ڈاکٹر صاحب دوبارہ سوچتے ہیں مجھے شوگر ہے۔ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن یقین کریں کہ 1 سے 2 مہینے کے اندر انہوں نے نہ صرف اپنا بلڈ پریشر شوگر کنٹرول کیا بلکہ اس کو مکمل طور پہ شکست دے دی۔ بلڈ پریشر بھی مکمل طور پہ ان کا ختم ہو چکا ہے، بغیر میڈیسن کے بلڈ پریشر ان کا ٹھیک ہے، اور شوگر بھی گلوکوفیج میٹ فارمن ایک روٹین کی دوائی جو ہے اس کے ساتھ ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ کنٹرول ہے۔ تو ہم گلزار صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے بلڈ پریشر شوگر کو شکست دی ہے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور 2 موذی بیماریوں کو شکست دیں تاکہ ہارٹ اٹیک اور فالج جیسے مسائل سے بچا جا سکے۔ جی گلزار صاحب۔ جی، شوگر کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ گلوکومیٹر ہے۔ آپ کے پاس گلوکومیٹر ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری شوگر اس ٹائم کتنی آ رہی ہے۔ دوسرا جو بہت زیادہ ضروری چیز ہے وہ واک ہے۔ آپ جتنی واک کریں گے آپ کی شوگر اتنی کنٹرول میں رہے گی، اور میں نے بھی 3 ماہ میں سیم یہی کام کیا ہے کہ میں نے اپنی واک کی روٹین کو بہتر کیا، جس وجہ سے میری شوگر اور بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول میں آئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو ویٹ لوز کرنا تھا، میرا ویٹ کافی زیادہ تھا، میں نے کم کیا، اس کی وجہ سے میرا جو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، شوگر کا مسئلہ تھا، وہ کنٹرول میں آیا ہے۔ دیکھیں گلزار صاحب نے جیسے بتایا کہ ویٹ لاس بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو لیٹسٹ گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں اگر آپ اپنا 1 kg وزن کم کریں تو اس سے 2 ملی میٹر مر کے آپ کا بی پی کم ہوگا۔ اور شوگر کیونکہ اسی وجہ سے ہوتی ہے جب آپ کا لب لبا کمزور ہو، جب انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو جائے تو اس کی وجہ سے شوگر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ویٹ کم ہوتا ہے اس سے انسولین ریزسٹنس جو ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، جب وہ کم ہوگی آٹومیٹکلی آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ گلزار صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا عباس میڈیکل سینٹر کے اندر جو ہے وہ یہ ٹائم کیسا گزرا ہے اور باقیوں سے کیا ڈیفرنٹ چیز لگی ہے؟ پہلے بھی آپ کہیں ڈاکٹروں کو چیک کروا چکے تھے؟ جی، عباس میڈیکل سینٹر پہ سب سے جو زیادہ چیز پیاری لگی ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ پیشنٹ چاہے 10 منٹ ٹائم گزارنا چاہے، 15 منٹ گزارنا چاہے، 1 گھنٹہ گزارنا چاہے، وہ بآسانی گزار سکتا ہے۔ جبکہ دوسرے کلینک پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوائی انہوں نے لکھی، اس کے بعد آپ کو کہا خدا حافظ، نیکسٹ پیشنٹ جو ہے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو عباس میڈیکل سینٹر کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی پوری بات کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کا جواب مکمل آپ کے لیول کے مطابق آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تو یہ ایڈوانٹیج ہے یہاں پہ آنے کا۔ تو گلزار صاحب یہ جو شوگر کا مسئلہ ہے یہ پاکستان میں اتنا زیادہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ لوگ اس کا کیوں زیادہ شکار ہو رہے ہیں؟ آپ نے بھی کافی مریض اس کے بعد بھیجے ہیں جو شوگر کا شکار تھے۔ لوگ زیادہ تر جو ہے نا اپنی روٹین کی وجہ سے، آج کل کے دور میں بزی دور ہے، ہر بندہ مصروف ہے، اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے لیے تھوڑا واک کے لیے ٹائم نکالے، تھوڑی واک کیا کرے، اور اس کے بعد کھانے کا خیال رکھیں۔ جو بازار کے لوگ کھانے کھاتے ہیں وہ سب سے زیادہ شوگر کی وجہ ہے۔ تو کھانے پینے کی ابھی کیا روٹین ہے؟ جب آپ نے شوگر کو شکست دی ہے تو آپ ناشتہ کیا کرتے تھے، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا؟ ناظرین کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس پہ عمل کر کے اپنی شوگر کنٹرول کر سکیں۔ شروع میں تو اس طرح تھا کہ میں بالکل آدھی روٹی کھاتا تھا، لیکن آج کل میں پوری روٹی کھا رہا ہوں۔ تو میں نے روٹی اور چاول کے ساتھ ساتھ اپنی شوگر کنٹرول کی ہے۔ ایک چیز جو شوگر کے مریض کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جب بھی کھانا کھائے اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے تھوڑا کم کھانا ہے۔ یہ سنت بھی ہے، پیٹ خالی رکھ کے کھانا۔ تو شوگر کے مریض کو اسپیشلی یہ چاہیے کہ وہ جب بھی کھانا کھائیں تھوڑا کم کھائیں۔ بس چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جن کو آپ کا کھانا کا دل کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ شوگر کی وجہ سے نہیں وہ کھا سکتے۔ میں الحمدللہ ساری چیزیں کھاتا ہوں، لیکن پورشن کنٹرول کر کے کھاتا ہوں۔ میں اگر آم کھانا چاہوں تو میں پورا آم نہیں کھاتا، میں آم کھاتا ہوں، ذائقہ بھی میرا پورا ہو جاتا ہے اور میرے شوگر بھی ہائی نہیں ہوتی۔
اور گلزار صاحب کی جو سب سے اچھی چیز میں نے دیکھی، ان کا فالو اپ بہت اچھا تھا. اگر یہ روٹین میں وزٹ پہ بھی آتے رہے نہیں بھی آتے تو موبائل پہ یہ کانٹیکٹ میں رہتے تھے، اپنی شوگر بتا رہے ہوتے تھے، پوچھ رہے ہوتے تھے. تو اب ماشاءاللہ ان کو بغیر کسی دوائی کے دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ان کا جو ہے بلڈ پریشر بھی بالکل نارمل ہے، 120/80 ہے، اور شوگر ماشاءاللہ 106 ہے، اور سمپل گلوکوفیٹ کھا رہے ہیں. تو امید یہ جو بات مجھے سمجھ آئی ہے، گلزار صاحب نے چیزیں تبدیلیاں لائے ہیں. ایک تو نے ایکسرسائز لازمی کی ہے، صبح و شام 1-1 گھنٹہ. ان کی بیگم آ کے بتاتی تھی کہ ان کی وجہ سے مجھے بھی واک کرنی پڑتی ہے. تو ایک واک ان کا راز ہے. دوسرا جو ڈائٹ ہے بالکل آپ نے ماڈریٹ لینی ہے، بہت زیادہ ایک ٹائم میں نہیں کھانا، آدھی روٹی سے میکسیمم آپ نہ کھائیں. اس کے علاوہ انہوں نے فروٹس اور پوشن ڈائٹ جو ہے اس کو مینٹین رکھا، دوائیاں ٹائم پہ لی، اور ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہیں. اگر آپ بھی بلڈ پریشر یا شوگر کا شکار ہیں تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مل کے اس بیماری کو شکست دے سکتے ہیں.